میرے عزیز دوستوں، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، جرمن انتخابات چند دن کی بات ہے۔ 23 فروری 2025 کو جرمنی کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نئی قومی اسمبلی کا چیف کون بنے گا؟ جرمنی کا پرائم منسٹر کون بنے گا؟ جرمنی کا چانسلر کون بنے گا؟ آج ہم آپ کے سامنے چند روز پہلے ٹی وی پر جرمنی کی پہلی 4 سیاسی جماعتوں کے سربراہ کا ایک مباحثہ ہوا اور ہر سیاسی لیڈر نے اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق موقع پر موجود لوگوں کے سوالات کا جواب دیا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل NAQ TV4 کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ سوموار کو آج سے چند روز پہلے جرمنی کے چانسلر کے امیدواروں نے ٹیلی ویژن پر عوام کے براہ راست سوالات کا جواب دیا۔ قبل اس کے وقت سے پہلے ہونے والے ان وفاقی انتخابات میں ووٹ ڈالنے اتوار کو لوگ جا رہے ہیں۔ جرمنی کے عام انتخابات کے لیے عام سیاسی جماعتوں کے جو چانسلر کے امیدوار ہیں، جرمنی میں وزیر اعظم کو چانسلر بولتے ہیں، انہوں نے پیر کے روز عوامی نشریاتی ٹی وی چینل ARD کے ایک ٹی وی مباحثے میں حصہ لیا اور اپنے اپنے منشور کے تناظر میں براہ راست عوام کے سوالات کا جواب دیا۔ آپ کے سامنے ہم گرین پارٹی کے چانسلر کے امیدوار ہائبک ہینس سے مالیاتی معاملات کے بارے میں جو سوالات ہوئے، انہوں نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے زیادہ لاگت سے متعلق ایک سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سوال خاص طور پر ہاؤسنگ، سولار پینلز، عمومی طور پر بڑھتے ہوئے تعمیراتی اخراجات کے حوالے سے تھا۔ یوں گرین پارٹی یا گرون پارٹی کے سربراہ نے یوکرین میں جنگ اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ جرمنی کی بیوروکریسی کو ختم کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی پارٹی اس مقصد کے لیے کافی حد تک پیش قدمی کر چکی ہے۔ مزید گرین پارٹی یا گرون پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا، SPD، گرینز اور FDP کے درمیان 3 طرفہ اتحاد نے اقتدار کے ابتدائی وقت کے دوران جو سب سے بڑی غلطی کی وہ طویل مدتی فنڈنگ میں زیادہ سرمایہ کاری نہ کی۔ جب ان سے ایک سوال میں یہ پوچھا گیا، اس انتخابی مہم کے درمیان آپ کے خیال میں کس موضوع پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، تو گرین پارٹی یا گرون پارٹی کے سربراہ نے فوراً جواب دیا، وہ ماحولیات ہے، وہ کلمے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے توانائی کے محاذ پر تکنیکی طور پر کھلے ہونے کے دعوے کی ہیر فریڈرش میرس پر تنقید کی اور ان پر موجودہ ماحولیاتی پالیسیوں پر بیک ڈور حملے کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ یوں انہوں نے میرس کی متوقع تبدیلی بالآخر یورپ کو بھی ہوا دینے کا ابتدا ہو سکتی ہے، اور زور دیا اگر جرمن نے کاربن کے اخراج کو کم کی لڑائی کی حد کو نہ چھوڑا تو دیگر یورپی ممالک بھی
اس کی پیروی کریں گے۔ جو ہابیک نے یہ بھی کہا صحت کی دیکھ بھال، طلبہ کے قرضوں جیسی چیزوں کی مالی اعانت میں حکومتی سرمایہ کاری کو افراط زار اور زندگی کی لاگت کے ساتھ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا موجودہ کرائے کی حدوں کو ختم کرنے کی بجائے ہاؤسنگ مارکیٹوں کو ریگولیٹ کرنے والے قوانین میں موجود خامیوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس معاملے پر CDU کے سربراہ بیرس کی مخالفت کرتے انہوں نے کہا ان کی تجاویز سے مکانوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا زیادہ چانس ہے، اور دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت AFD کے رہنما فرو وائڈر سے امیگریشن اور صحت کے اوپر بھی سوالات تیکھے کیے گئے۔ انتہائی بازو کی جماعت AFD کی جانب سے چانسلر کی امیدوار ایلس وائڈل سے ایک پادری نے سوال کیا اور یہ پوچھا کیا نرسنگ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو یہ کیسے یقین دلائیں گی کہ ان کا بھی جرمنی میں گھر ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ان کی جماعت غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہے، لیکن یہ بھی تسلیم کیا جرمنی کو امیگریشن کی ضرورت ہے اور پارٹی اس معاملے پہ اپنی دلچسپی رکھتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرو وائڈل نے افغانوں، عراقیوں، شامیوں کا نام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا غیر ملکی جرمنی میں جرائم کی شرح کو بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی امیگریشن کی وکالت کرتا ہے، تاہم یہ بات غیر منصفانہ ہے کہ غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کو اگر نسل پرستی کہا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور سوال کے جواب میں فرو وائڈل یہ کہتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے ان کی پارٹی معاشی مواقع فراہم کر کے نوجوان شہریوں کی زندگی بدلنے کی کوشش کرے گی۔ AFD کے سربراہ فرو وائڈل یہ پوچھے جانے پر سوشل میڈیا یا موبائل فون کے استعمال پر وہ بچوں کی عمر کی کوئی حد مقرر کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس سوال پر انہوں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ بالغوں کے اوپر منحصر ہے، وہ بچوں کے لیے اپنا رول ماڈل پیش کریں۔ حالانکہ انہوں نے اتفاق کیا اسکولوں میں سیل فون کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ان کا کہنا تھا یہ ایک بہت اچھا خیال ہے۔ جرمنی کو یورپی یونین سے الگ کرنے کے ایک سوال کے جواب میں AFD کے سربراہ فرو ایلس وائڈل کا کہنا ہے ان کی جماعت AFD یورپی یونین چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن انفرادی رکن ممالک کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ خود مختاری چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد یہ بحث مباحثہ براہ راست پورے جرمنی میں دکھایا جا رہا تھا، اور SPD کے چانسلر اولاف شولز سے بھی سوال کیے گئے، اور اس نے سوال کے جوابات دینے سے پہلے CDU کے سربراہ خیر فریڈرچ میرس سے مصافحہ کرنے کے بعد دونوں رہنماؤں نے یہ اتفاق کیا 23 فروری کے انتخابات کے بعد ایک ہی انتظامیہ کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ سیاسی ماہرین کو اس ممکنہ اتحاد کا تصور کرنا چاہتے تھے۔ انتخابات کے بعد SDP اور CDU میں ایک مضبوط اتحاد ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے خیال میں بھی SPD اور CDU آنے والے وقت میں جرمنی پر حکومت کرنے کی کوشش کریں گے اگر AFD نے اکثریت حاصل نہ کی۔ شولز نے ریٹائرڈ فنڈ کے ساتھ صحت، تربیت، ادائیگی اور کم سٹاف کے مسائل پر بھی ڈائریکٹ عوام کے سوالات کے جواب دیے۔ ایک افغان سائل نے ایسے غیر ملکیوں کے لیے جو جرمنی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خاص طور پر صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے اس نے جذباتی انداز میں التجا کی۔ شولز سے یہ بھی پوچھا گیا
ان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کا کیا منصوبہ ہے؟ چانسلر نے امریکہ جرمن تعلقات کی طرح اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا اقتصادی تعلقات کو کلیدی قرار دیا۔ انہوں نے امریکی نائب صدر پر جرمن انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا اور انہوں نے لگاتار یہ الزام تکرار کے ساتھ کہا جب ان سے مقررہ آمدن والے بزرگ، غریب اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے مسئلے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو شولٹز کا کہنا ہے کرایوں کو محدود کرنے کے لیے قوانین پاس کیے جانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سستی رہائش کی فراہمی ضروری بنائی جائے۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کے اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا انہوں نے لاکھوں نئے فلیٹس کی بنیاد رکھ دی، البتہ ان کی تعمیر کا وعدہ پورا نہیں کر سکے اور اس پر وہ معذرت کے اور سی ڈی یو کے شیف سربراہ فریڈرش میرس کا ملک بدری پر اسرار۔ قدامت پسند جماعت سی ڈی یو کے رہنما مسٹر فریڈرش میرس سے جب یہ پوچھا گیا وہ جرمنی کے جرائم کے مسئلے کو کیسے حل کرنے کی توقع رکھتے ہیں، جو کہ ایک سائل نے ان سے پوچھا یہ زیادہ نفسیاتی بیماری کا معاملہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا امیگریشن قوانین کے ذریعے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے اپنے منصوبے پر قائم ہیں، اور کہا گیا جہاں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو ملک بدر کرنا چاہیے، یہ ایک ناقابل تردید بات ہے۔ وہ جرائم کر رہے ہیں اور جرمنی میں جرائم پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ جس قسم کے بھی جرائم ہیں، اور غیر قانونی تارکین وطن اس میں حصہ لیتے ہیں۔ میرس نے اپنی سیاسی مصروفیات کے بارے میں ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں اور کہا سیاسی جماعتوں میں مزید مصروفیات ان کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کو خالی ڈیز پر بھی جانا چاہیے تاکہ وہ فریش ہو سکیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح ایک ٹیچر کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تعلیمی نظام میں کیا تبدیلیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میرس نے کہا یہ جرمنی کی ریاستوں کا حق ہے نہ کہ وفاقی حکومت کا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں والدین کی ذمہ داری پر زور دیا۔ یوں یہ گھنٹوں پر مشید پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے آپ کے سامنے جرمنی ملک کی 4 بڑی سیاسی جماعتوں کے منشور کے تناظر میں عوام نے جو سوالات ان سربراہ جو پارٹی کے ہیں ان سے کیے اور ان کے جو جوابات ان پارٹیوں کے سربراہوں نے دیا وہ آپ کے سامنے۔ میرے عزیز دوستو، آپ خود یہ فیصلہ کریں کون سی پارٹی کا منشور اچھا ہے، کون سی پارٹی تارکین وطن کے حق میں ہے، کون امیگریشن کے حق میں ہے، کون سی پارٹی صحت کے مسائل حل کرنے میں آگے ہے، کون سی پارٹی قانون کی بالادستی پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ یوں آپ کے سامنے ہم نے تمام مسائل کے تناظر میں جوابات رکھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔